سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللهم لك الحمد لله والشكر اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اللہ کے پسندیدہ مہینے میں مغفر الحرام میں اللہ پاک شب جمعہ پر جس ماہ کی پہلی شب جمعہ ہے ہم جیسے ناکاروں کو سیاہکاروں کو گناہگاروں کو اللہ پاک مجموعے کی شکل میں اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں یہی فضل ہے اللہ کا یہی کرم ہے اور یہی انعام ہے اسی کا نام اللہ کا فضل ہے رسول صلی اللہ کی رحمت کے یہ نعمتیں یہ غنیمتیں انسان کو نہیں مل سکتی اللہ پاک کو سب سے برا انسان سب سے ناپسند انسان کون سا ہے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ انسان جو ہے جس کو ناپسند نہیں فرماتے وہ ہے ناشکر جو شکر نہیں کرتا واشکروا لی ولا تکفرون قرآن نے کہا کہ جو بندے یا بندیاں اللہ کا شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بہت ناپسند لوگ ہیں اور یہ بھی فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی بڑی چیز ہے شکر کرنا بہت بڑی چیز ہے اللہ کہ اللہ راضی ہوتے ہیں اس سے تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ قلیل لیکن یہ ہے عادت بہت کم لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو میرا شکر ادا کریں گے کتنی بڑی بات ہے چیلنج ہے ہمارے لیے تو سب سے پہلے تو بھائی ہم اپنا ایک محاسبہ کریں اس وقت کہ جو اللہ کا قرآن جی کہہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے اور سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں تو کہیں ایسا تو ہے اگر ہم اللہ کا شکر نہ کرتے ہوں تو ہم تو ناپسندیدہ لوگوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے ہماری کیا پوزیشن ہو سکتی ہے سوچیں ذرا اندھا دھند گاڑی نہیں چلتی دوستوں تو بڑی قیمتی زندگی ہے انسان کی جس طرح انسان جب مر جائے گا تو اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا ضائع کیا زندگی میں کس طرف لگایا رکھا میں نے ان سانسوں کو اپنی طاقتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے علم کو کس طرف لگائے رکھا میں نے کیا سوچتا تھا میں تو کچھ اور سوچتا تھا لیکن سٹوری تو کچھ اور تھی کہانی تو کچھ اور نکلی میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا میرے بھائی سمجھیں اس بات کو ہم لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں اٹھے
ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کیوں کہا قرآن نے یہ بات کہ بھئی بہت کم لوگ ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان ملعون نے یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا. کتنا بڑا چیلنج دیا اس نے. ناشکرہ بھی ایسا بناؤں گا کہ اس ناشکرہ بنانے کے لیے اس کو ہر طرف سے حملے کروں گا میں اس پر. تو یہ تو بہت بڑا امتحان ہے ہمارا. تو اس کا یہ چیلنج بتا رہا ہے کہ وہ تو بہت قریب تھا نا اللہ تعالیٰ کے، بہت قریب تھا. وہ جانتا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب چیز جو ہے شکر. اس پتہ تھا کہ اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری محبوب ترین چیز ہے بندے کی جس تو پسند کرے گا وہی اس سے ختم کرنا ہے. میں نے مجھے تو چانس تو دے، مہلت دے، مجھے مہلت مانگ رہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھ اس نے کہا چل کر لے، تو زور لگا، ٹھیک ہے دیتا ہوں تجھے مہلت، دعا قبول تیری. ٹھیک ہے پھر دیکھ تو تم نے طاقت دیا، میں حملے کہاں سے کروں گا؟ دائیں کی طرف سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. کوئی رخ نہیں چھوڑوں گا جہاں سے اس کو میں کوشش کر کے ایک ہی چیز بنانے کی کوشش کروں. وہ کیا ہے؟ ناشکر. ظاہر جب ناشکر ہوگا سوائے جہنم کے ٹھکانے کا تو کوئی ٹھکانا اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ جو شیطان کے چنگلوں سے جو بچ گیا، اس کے جالوں سے جو بچ گیا، جو اس کے چالوں سے بچ گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو بچ گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی وہ شکر گزار بندہ میرا ہو جائے گا. نہ بشکر ولا تکفرون. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ شکر میں تو ساری چیز ہے. شکر ہے کیا چیز؟ بھائی آپ کو آپ میرے پاس آئے، ضرورت تھی. آپ میں اس انسان کے پاس جائیں گے، اس آدمی کے پاس جائیں گے ہم جہاں پتہ ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے. آپ کے پاس سائیکل ہے، میں آپ کے پاس جاؤں گی تھوڑی دیر لیے اپنی گاڑی دینا. کہیں بڑا پاگل آدمی ہے، میری تو سائیکل کھڑی ہوئی پنچر ہے، مجھ سے گاڑی مانگ رہے. آدمی ہے، بندر ہے، کیا یہ پاگل ہی کہیں گے نا اس کو کہ میرے پاس تو سائیکل گھڑی ہے، اس کو پتہ ہی میری سائیکل ہے اور مانگنے ایسے میں ٹویٹا دینا، 2 منٹ گاڑی کی چابی دینا، جی میں ذرا بھی آتا ہوں. آپ سائیکل مانگیں گے؟ نہیں، حیثیت تو پتہ ہوتا ہے آدمی کو. تو جس وقت آدمی اس حیثیت کے مطابق جاتا ہے اس سے مانگنے کے لیے کوئی چیز کہ بھائی اس کے پاس جب جا رہے ہیں مانگنے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہوگی، یہ دے سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. سویا نہ کریں، جھاگ کے میری باتیں سنا کریں. اس لیے میں آپ کو جنت میں پہنچاتا ہوں. سبحان اللہ کہہ کے درخت لگتا ہے نا اس سے، اور جس کا درخت لگا وہ جنت میں بھی گیا. ماشاءاللہ. اس لیے کہتا ہوں جنت میں پہنچاتا ہوں آپ کو. تو میرے بھائیو، آدمی جس سے جا کر چیز مانگتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایڈمٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ مجھے وہ چیز دے سکتا ہے. اور کمال یہ ہے مانگنے کے بعد وہ دے بھی دے تو کہے گا واہ کمال ہے. گیا بھی رائٹ آدمی کے پاس. اور دوسرا یہ کہ تھا بھی دینے والا شخص بڑا زبردست سخی تھا، اس نے مانگا، میں نے فوراً اس نے مجھے دے دیا. سبحان اللہ. تو جس وقت بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بولے سبحان اللہ. تو اللہ کیوں پسند کرتا ہے شکر گزار بندوں کو؟ کہتا ہے کہ واقعی نمبر 1 اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو دے سکے. سبحان اللہ. شکر کیا اس نے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو دے سکے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز کہ اس نے میری عظمت کو بھی تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. کہ میرے خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں. تو یہ ہوا نا کہ میری عظمت کو تسلیم کیا، میری ربوت کو تسلیم کیا، میری قدرت کو تسلیم کیا، بھیک مان کے میرے پاس آ گیا. اس نے بندگی ظاہر کی کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے. یہ شکر کے پیچھے سارا سکیچ ہے. تو جب وہ شکر کر رہا ہے تو حقیقت میں تسلیم کر رہا ہے کہ مولا تیرے شان ہے، تیرے کمال ہے، دے تو ہی سب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اتنا بڑا کام اس نے کیا تو پھر اس کو میں اپنا بندہ کیوں نہ بناؤں شکر کرنا. نا شکر کیا کرتا ہے؟ نا شکر تو ایسی پھر نا شکر ہوتا ہے. اصل بندر وہی ہوتا ہے کیا کہ آپ نے اس کو کوئی چیز بھی دے دی، کہتا نہیں میں تو خود کی ہے.
وہ دینی پڑی نا جی، اس کو دیتا کیوں نہیں؟ پتا تھا نا اس کو یہ ہے، تو اس نے تسلیم ہی نہیں کرنا کہ اس کا کوئی مجھ پہ احسان ہے. اس نے کیا کہنا ہے؟ اپنی تعریف کرنی ہے. نہیں جی میں گردنوں پھڑ کے لے لینا چاہیے، مطلب طاقت سے لے لیتا اس کی مجال کیا تھی. میں گیا تو بس میرا روب تھا جی، میں نے اس کو لے لیا. دوسری کی نہیں چیز دیکھ رہا ہے وہ کتنے مجھے سے دے رہا ہے یہ نہیں. تو جس آدمی میں یہ کیفیات ہوں گی، کبر ہوگا، وہ کبھی بھی کسی بندے کا شکر گزار بن نہیں سکتا. تو جو اللہ کے نعمتوں پہ ہر طریقے سے ظاہراً بھی اور باطن بھی، اشاروں سے کنایوں سے اللہ کی نعمتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا، بلکہ اس میں عیب ہی نکالتے رہتا ہے. نہیں جی یہ ہوتا تو ایسے کیوں ہو جاتا ہے جی، ایسے کیوں ہو رہا تو فلاں کیوں ہو جاتا ہے جی، اس کا کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا. اس کی کائنات کے ہر چیز میں اس میں میرا بزنس اوپر ہوتا تو فقہ فڑکتا جی، اس کا تو یہ ہے تو میرا کیوں نہیں ہوا، میں تو نماز پڑھتا ہوں. یہ اس کا کام یہی ہے کہ شیطان اس کو کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پہلو نہیں دکھاتا. سبحان اللہ. اور شکر گزار کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک عجیب حدیث کے بورڈ آپ کو پیش کرتا ہوں. شکر گزار بندہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے یا اللہ، مصیبت میں، پریشانی میں، کسی آزمائش میں اس کی زبان سے کیا نکلتے ہیں؟ اے میرا مولا، یقیناً تیرا ہر فیصلہ میرے ہی حق میں ہے. مال ڈوب رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کسی حالت ہوتا ہے، لیکن وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ دل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا. یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی، سب کچھ یہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. باقی میں کم مستحق تھا. کیوں کہ ہر چیز میں تیری حکمتیں موجود ہیں. تو نے اگر کوئی پریشانی دی یا کوئی مصیبت دی، کوئی پریشانی دی، کچھ دیا تو یہ چند لمحے کے لیے ہے. حقیقت میں اس کے بعد تو مجھے کیا دینا چاہے گا؟ وہ تو آخرت میں جہنم سے بچا دے گا مجھے. تو شکر کرے گا اس کا مطلب ٹیں 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 رونا اس کو نہیں آتا، پھڑک مارنا نہیں آتا، عبادت کو گننا نہیں آتا. اپنے ہم نے اتنے حج کیے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کام ہے، ہم نے اتنے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کام ہے، ہم ہی رہ گئے یہ فلاں یہ نہیں. سبحان اللہ. بھائی تو کائنات اللہ چلا رہا ہے، قادر مطلق ہے، اس کو چاہے جو کر دے. تو آدمی کی کیفیت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مولا تیری طرف سے ہے، یہ فیصلہ میرے حق میں ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس فیصلے کو، باطل ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. لیکن ساتھ ہی ایک فکر ہے، پھر کہتا ہے عاجزی اور بندگی کی ظاہر کرتا ہے کہ مولا رحم بھی تو ہی فرماتا ہے. سبحان اللہ. حالت تو جانتا ہے، پریشان ہوں اس حالت سے، قرضہ بہت چڑھ گیا، پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مطمئن ہوں میں مستحق تھا ایک چیز کا، میری شیطانی سے میں پکڑا گیا ہوں، میری بدماشیوں سے میں پکڑا گیا ہوں، تو یہ نافرمانی میں بہت کرتا ہوں، اس سے پکڑا گیا ہوں. اس کو اپنی نمازیں نظر نہیں آ رہی، اس کو اپنے سجدے نظر نہیں آ رہے، اس کو اپنا ذکر اذکار نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنی بلندی نظر نہیں آ رہی، بلکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اپنی بندگی نظر آ رہی ہے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، میری حیثیت کیا ہے اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر میں دعوے کروں ان چیزوں کی. میں نے سبحان اللہ، کیا میری حیثیت ہے؟ میں کھڑا ہو کے بانگ دڑ ماروں، میں تو فلاں، میری حیثیت کیا ہے، میرے سجدے کیا ہیں، میری نمازیں کیا ہیں؟ تو تسلیم کر لیتا ہے کہ سارا ظلم میرا ہی اپنا، سب کچھ کیا ہے، لیکن پھر بھی تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، میں تیرے فیصلوں کو ایڈمٹ کرتا ہوں، پھر بھی تو بڑا رحم کرنے والا ہے، انت رحم رحیم ہے، تو فضل بھی فرما سکتا ہے. دیکھیں کتنا فرق آ گیا ناشکر میں. ملنا کیا اس کو؟ ملنا تو کچھ بھی نہیں، کخ بھی نہیں، روتا رہے، چیختا رہے، کرتا رہے بکواس، تسلیم نہ کرتا اس چیز کو. تو بندے کو بھائی جان سب سے بڑی عبادت ہے شکر. نہیں سمجھے بات؟ سب سے بڑی عبادت ہے. ہر کیفیت پہ اللہ کا شکر انسان ادا کرے، سمجھو وہ شیطان کے جال سے نکل گیا. شکر ہے میرا مولا. بس کیا خوبصورت لفظ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کے. سبحان اللہ. ایک 2 کلمے ایسے دیے پورے آسمان و زمین پہ چھا جاتے ہیں. وہ کلمے جب آدمی کہتا ہے ساری زمین آسمان کو روشن کر دیتے ہیں، ایسے خوبصورت. اس میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے بندہ. جب بھی الحمدللہ کچھ بھی ہوتا کیا منہ سے نکلے؟ الحمدللہ. بہت بڑے کلمے ہیں یہ، بہت بڑے کلمے. ورد ہوتا ہے اللہ والوں کو الحمدللہ الحمدللہ. پہلے کوئی تکلیف ہے تو پہلے الحمدللہ کہیں گے، پھر کہیں گے دوسری بات کہیں گے.
یہ شکر اس کی ذات کا. لیکن جس شان پہ اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی قدرت ہے، تو ہم تو بھائی شکر نہیں کر سکتے. حقیقت ہے ہمارا تو یہ بال جسم بوٹی بھی ہو جائے، ٹکڑے بھی ہو جائیں، زمین میں ہمارے 10 دفعہ یہ جسم بنے، 10 دفعہ یہ جسم ختم ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، پھر ہم اللہ کا شکر تو نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے. دونوں چیز پیدا کر دیا تعالیٰ ہے. دیکھیں کیسا راستہ پیدا کیا ہے اللہ نے پھر بندے پہ رحم فرمایا، اس پر کرم فرمایا بندے پر. بڑی عجیب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو آج. جی بھائیو، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بندے کو شکر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. شکر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی العظم نبی ہیں، کتنے کمال کے نبی گزرے ہیں. اللہ سے باتیں بھی کرتے تھے، سنتے تھے. حدیث ان کی طرف جا رہی ہے، بستی میں آگے اپنے رب سے پوچھتے ہیں. نبی سے بڑے تو کوئی نہیں ہوتا نا، وقت سب سے بڑا نبی کو ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اندازہ لگائیں ہماری کیا حیثیت. یا اللہ، تیری عظمت، تیری شان تو اتنا بڑا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں ایک چیز سے. کیوں کہ نبی کا جو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ عام آدمی والی بات تو نہیں ہے. تو جانتے تھے اللہ کی معرفت سے، عرفان سے واقف تھے، تو نبی تھے. تو گواہ کے کہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے تو تیرا شکر نہیں ہو سکے گا. بولے سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ جانتے تھے عرفان اتنا تھا، وہ جانتے تھے اللہ کی شان کو، وہ تور بھی ہوا ہے. مولا تیرا میں شکر تو نہیں ادا کر سکتا. حقیقت بھی تھا. تو مجھ پہ ایک کرم فرما دے کہ مجھے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. بولے سبحان اللہ. راستہ کھل رہا ہے ہم سب کے لیے کہ تو بتا میرے مولا، آخر میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، کلام ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ بہت ہی پیارا سوال کیا تم نے، بتاؤں تجھے طریقہ میرے شکر کا کیا ہے. اور نبی کہتے ہیں ہاں اے اللہ کرم فرما مجھے بتائیں تاکہ میں تیرا شکر تو ادا کروں. کہتے ہیں اگر تم نے شکر کرنا ہے تو میرا ذکر کرتا رہے. پھر بولے یہ وہاں سے چل رہا ہے کام. یہ دیکھ کہ واقعی تو میرا شکر کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہے شکر ادا کرنے کی. تجھے ایک عبادت بتاتا ہوں، اور کیا ہے؟ میرا ذکر کرتا رہے. اور پھر آگے حدیث میں کہ جتنا ذکر کرتا چلا جائے گا اتنا شکر ادا ہوتا چلا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ میں پھر کہا کہ نبی سوال کر رہے تھے اور جانتے تھے نبی سے زیادہ معرفت عرفان اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں رکھ سکتا. ہم تو اللہ کی چیزوں کو ان نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ پہاڑ ہیں سبحان اللہ، یہ درخت ہیں سبحان اللہ، یہ آدمی ہیں سبحان اللہ، یہ روٹی ہے سبحان اللہ. آنکھوں کو دیکھ کے شکر ادا کرتے ہیں. لیکن نبی کی شان اس سے بلند ہوتی ہے، وہ تو اپنی دل کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور کائنات کو دیکھتا ہے. اس کے نظارے تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں، اس کی معرفت کا دیکھنا. تو اس شان جانتا تھا اللہ تعالیٰ شان کیا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کہا کہ تو شکر ذکر کرتا رہے شکر ادا ہوتا جائے گا تیرا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر ایک عرض کر دی، میں تو موسیٰ ہوں، مجھے تو نے بہت معرفت دی ہے، عرفان دی ہے، کمال درجے پہ تو نے مجھے رکھا ہے، لیکن طریقہ تو نے بتا دیا. لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ جو شان میں تیری جانتا ہوں، بولے سبحان اللہ، جس شان سے میں تیری واقف ہوں، شان عظمت سے جو میں جانتا ہوں نبی کی حیثیت سے، مجھے اس کا طریقہ بتا. اللہ یہ ذکر تو نے بتا دیا، ذکر کرتا رہا شکر کرتا رہا تم نے کہا ہے، لیکن میں اس سے آگے تیری شان کے مطابق چاہتا ہوں کہ تیری شان کے مطابق میں ذکر کروں. میرے بھائی ذرا سن کے رہے کہ نعرہ مارنا ہے سبحان اللہ کا. اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ سبحان اللہ. اللہ فرمایا اس شان کے مطابق اگر تمہیں میرا ذکر کرنا چاہتا ہے تو پھر دل کے ساتھ میرا ذکر کر.
کہ کثرت ذکر کر. پھر سبحان اللہ. تو ثابت یہ ہوا کہ دل کا جو ذکر ہے اتنا افضل ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر دل کے ساتھ کرتا ہے، مراقبے میں دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی شان عظمت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور جب ذکر کرتا ہے تو حقیقت میں کیا کرتا ہے؟ اس کی ربوبیت کے شکر ادا کر رہا ہے، اپنی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے. یہاں ایک عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہم نے اکثر سنی حدیثیں کہ جو ذاکر ہوں گے ان کو بڑا بلند مقام ہوگا. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، سورج زمین پہ ہوگا، جو حالات قیامت کے ہوں گے، اس وقت ایک ایسی قوم ہوگی جو سبحان اللہ زمرد کے تختوں پہ بیٹھی ہوگی، موتیوں کے تخت ہوں گے، 14ویں رات کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، مطمئن بیٹھے ہو دیکھ رہے ہوں گے، دنیا کے تماشے نظارے دیکھ رہے ہوں گے. اور دنیا اس وقت کس حال کے اندر ہوگی آپ پتہ سن چکے ہیں. وہ لوگ کون ہوں گے جن کے وہ وہاں کے عشر کے لوگ کیا اٹھیں گے کہ اللہ یہ لوگ کون ہیں اس موقع پہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں نبی ہیں، صدیق ہیں، 16 ہیں، یہ کون ہے؟ کون لوگ ان کے تو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، کیا شان ہے ان کی؟ تو اللہ فرمایا کہ شان یہ ہی ہے. سبحان اللہ. کیا کرتے تھے یہ؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے، مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. صبح بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، شام کو جاتے تھے ان کا ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی، اور رات کا انتہا جو ہوتی تھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی. اٹھنا میرا ذکر ہوتا تھا، بیٹھنا میرا ذکر ہوتا تھا. سبحان اللہ. آج یہ لوگ وہ ہیں جن کے چہروں کو میں 14ویں کی چاند کی طرح چمکا دیا. یہ بات تو مرد ہے. اس سے آگے میں اور حدیث ہم سنتے ہیں وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقامات ذکر کے دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ ذکر ہے کیا اور ہے؟ دل میں یہ بات ہے تو دل نے خود ہی جواب دے دیا کہ آج پتہ یہ چلا کہ حقیقت یہ ہے کہ وجہ ذکر نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے جو جتنا ذکر کرتا ہے وہی شاگرد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جو مقام دیا جائے گا ذکر کرنے والوں کو وہ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ بہت بڑے اللہ کا شکر کرنے والے لوگ تھے. اور شیطان کے منہ پہ لعنت ماری ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کر کے کہ تو ہمیں روک کیسے سکتا ہے؟ آجا دائیں سے آجا، بائیں سے آجا، آگے سے آجا، پیچھے سے آجا. سبحان اللہ. اللہ نے ہتھیار دیا ہے کہ تو ہمیں اللہ کے شکر کرنے سے نہیں روک سکتا. اصل یہ چیز تھی کہ ذکر کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی شاکر ہو جاتا ہے. کس کا شاکر ہوتا ہے؟ اپنے رب کو. تو باقی کیا رہ گیا؟ اور پھر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تم اللہ ازیدنکم. اسی لیے ذکر کرنے والا جو ہے الحمدللہ اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا. جہاں ہاتھ مارتا ہے ذکر کرنے والا ہو. ذکر والا کون ہوتا ہے؟ کہ طاعت کے ساتھ گناہوں معصیت کو چھوڑتا ہو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی بات ہے. اندھیرا اور روشنی تم ساتھ نہیں نہ چل سکتے، وہ ذکر تو نہ ہوا. جو طاعت کے ساتھ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے کرتا ہے مکمل طور پر. چھوٹی جی ہے کہ فرق وہ نہیں چکتا. اتنا اونچا مقام ملتا ہے اس کو ذاکر کہا جاتا ہے. بندگی کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو عورت و مرد الحمدللہ وہ اصل ذاکر ہوتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے. تو ذاکر کی تعریف ہے. ادھر اللہ کی حکم پہ عمل کرتا جاتا ہے، برائی پہ توبہ کرتا جاتا ہے، احکامات کو بجاتا چلا جاتا ہے، اور ادھر اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے. تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ لازم شکر تم کہ جس چیز پہ تو ہاتھ ڈالے گا وہ چیز کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. کبھی یہ ہم نے دیکھا اللہ والے ہمیشہ ذاکر ہوتے ہیں الحمدللہ. ان کے یہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہوتی. ذکر کرنے والوں کی کبھی کمی ہوگی تو قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے انکم تخلون المیعاد. اللہ تو کبھی اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ذاکر ہوں گے جو گناہوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ تو بربادی ہے. وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اتنا بڑا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ضائع کر رہے ہیں وہ لوگ نافرمانی کر کے اور گناہ کر کے. وہ ہوں گے کہ کنٹرول بھی نفس پہ ہوتا ہے ان کا زبردست انعام جو لینا ہے الحمدللہ. تو ان کے آپ نہیں دیکھیں گے پاگل ہو، کسی چیز میں لالچ ہو، دنیا کا ادھر کا ادھر کا نہیں. فتوحات کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ان کی جان مالوں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، نوٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سوچتے ہیں کہ جی لنگر چل رہے ہیں بس یہ کر کے یہاں سے پیسہ دیتے ہیں. کہاں سے آ رہے؟ کسی نے فقیر کے جا کے
جا کے وہ جانا اٹھا کے دیکھ لیتے کہ نیچے پیسے تھے، کوئی گڑھا تھا نہیں کھودا ویسے کہ یہاں سے پیسے نکالتا رہتا ہے. جہاں اس نے 5 خرچی 10 اللہ فوراً ڈال دیتا اس نیچے. جہاں اس نے 10 اللہ کے علاوہ نکالے 20 پھر اس کے اندر اللہ ڈبل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں کیسے کیسے راستے کھولے ہیں اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے. کتنا بڑا راستہ ہے اللہ کا ذکر. آپ جی دیکھیں تو شاکر بننے کے لیے شاکر بنے آدمی الحمدللہ. کیونکہ اصل چیز ذکر بناتا ہے کچھ، مقصد ذکر نہیں ہے. مقصد کچھ چیز کو حاصل کرنا ہے جس کو شیطان نے کہا ہے کہ میں اس انسان کو ہونے نہیں دوں گا، اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. تو جو ذکر ہی نہیں کرتا وہ کہاں سے شکر کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ، اندازہ لائیں. اور شکریہ اللہ تکفرون. تو بالکل اس حیثیت تو ساری بات سمجھ آتی ہے کہ آج دنیا میں ذکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں جو اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. بہت کم لوگ رہ گئے. وہی اللہ نے کہا قرآن میں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو میرا شکر کرنے والے بندے ہوں گے. شکر کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے. ایک حدیث سنیں، عجیب حدیث ہے یہ بھی. ذکر شکر کی جڑ ہے. حدیث ہے ذکر شکر کی جڑ ہے. اللہ اکبر. اتنا گہرا تعلق ہے شکر کے ساتھ ذکر کا. کیسے انسان جو بندہ ذکر اور ذکر سے جب بھی جائے گا آدمی پھرے گا نا نکلے گا تو سمجھو شیطان کی نقلیں سے وہ شیطان نے اس کو پورا کر دیا. ذکر سے اس کو نکال دیا، نفرت پیدا کر دی، چھوڑ دیا. وہ سستی نہیں ہوتی ہے، وہ سستی وستی کوئی نہیں ہے. وہ شیطان قابو کر گیا اس آدمی کو، ذکر سے نکال دیا اس شخص کو، نکل جاتا ہے. اچھا یہی تو بات ہے. آپ دیکھیں ذکر ملتا کہاں سے ہے؟ عجیب بات ہے. ذکر ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ والے کے پاس جاتے ملتا ہے. ہمیں تو ایسے ہی ملا، شاید آپ کو بھی ایسے ملا. جب کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو ذکر سیکھ جاتا ہے نا. ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والے کے پاس. اور ذکر کون نہیں کر دیتا؟ شیطان. تو جس وقت بندے کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے شیطان، اور وہ جب اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے تو وہاں شیطان کا وار نہیں چلتا، اس لیے کہ اللہ پاک کی روحانیت شیطان کو بہت دیتی ہے. وہ اصلیت میں اللہ سے ذکر مانگتا ہے پھر وہ اس فقیر سے. اس لیے اللہ والوں کے پاس ذکر مل جاتا ہے. سڑکوں پہ نہیں ملتا ہے اس لیے کہ شیطان جو ساتھ ہوتا ہے. لیکن جیسے اللہ والوں کی محفل میں پہنچتے ہیں تو شیطان تو پھر کمزور ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے ذکر کو قبول کر لیتا ہے. مجھے ذکر بتا دیجیے، مجھے ذکر سکھا دیں، میں ذکر کروں. تو میرے بھائی اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس کو ذکر کی توفیق ہوگی الحمدللہ آخرت میں شکر گزار بندہ اٹھے گا. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب بندے کون؟ جو شکر گزار بندے ہیں، اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.